بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی میں ہم 31ویں ندا کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، کہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی عدل و انصاف اور گواہی دیتے ہوئے بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کسی سے کوئی دشمنی ہو کوئی عداوت ہو بغض ہو، اس صورت میں انسان کو پھر عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے وہ، لیکن لازمی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم رہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو آئیے پھر انہی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو قوام سے مراد ہے کہ جو زیادہ قیام کرتا ہے، زیادہ اس معاملے میں تگ و دو کرتا ہے، پوری سرکردگی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تو قائم ہے کسی کو، لیکن قوام وہ پھر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جس کے ہاں کثرت پائی جاتی ہے اس معاملے میں، تو اس کے لیے پھر وہ خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام میں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں جہاں پہ بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی گواہی دینی ہے، تو اس میں پھر ہمیں پوری طرح اللہ کے لیے اس کو گواہی کو دینا ہے، اور کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں اپنا کوئی مقصد دیکھیں، اپنی مصلحت دیکھیں، یا دوسروں کی کسی کی مصلحت دیکھیں، یا کوئی لالچ آ جائے پیسے کا، دولت کا، جاہ و منصب کا، اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچ کر پورے انصاف کے ساتھ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے، پہلی بات تو یہ بتا دی گئی ہے، اللہ کے لیے ہے یہ سب کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اجر دے گا، تمہیں ثواب دے گا، تمہیں اس کے لیے بلند و بالا مقام دے گا۔ تو شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ اس کے گواہ بن جاؤ۔ تو گواہی جو تم نے دینی ہے انصاف کے ساتھ دینی ہے، اس میں جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ وہاں پہ یہی کہا گیا ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہارے اہل و عیال کے خلاف، والدین کے خلاف، عزیز و اقارب کے خلاف، کسی کے خلاف جاتی ہو، تم نے گواہی وہی دینی ہے جو کہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تم جو ہو بھی تب بھی اور نہیں ہے تب بھی تم نے حق کے ساتھ گواہی دینی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہی جو شہادت ہے، جب قوامین بالقسط کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو عدل میں، انصاف میں، فیصلوں میں، اس میں اس کی ضرورت ہے کہ عدل و انصاف پورا کیا جائے، اور ان سے ہی جتنے بھی ہمارے قاضی صاحبان ہیں، جج صاحبان ہیں، ان سے یہی درخواست ہوتی ہے، یہی ان سے مطلوب ہوتا ہے، یہی ان سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر انصاف کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو پھر انہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عدالت میں بیٹھنے کی، عدالت کا اتنا بڑا بار اٹھانے کی۔ تو ایسی صورت میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک تو وہ جج ہے، قاضی ہے، جس نے حق کو پہچان لیا اور حق کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ کیس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھے کہ کون سی اس پہ دلیل اپلائی ہوتی ہے۔ تو جہاں سے بھی دیکھنا ہے، اصل تو قرآن و سنت سے ہونا چاہیے، اس کے مطابق کرے، اور پھر اس کے بعد اسی حق کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ جج ہے کہ جس نے اس طرح اس فیصلے کو دیکھا، چیک کیا، جان لیا
کہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے مطابق اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، لیکن جب فیصلہ کیا تو غلط کیا، فیصلے میں کوئی چیز اور آڑے آ گئی، تو وہاں پہ وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تیسرا شخص ہے کہ جس کو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، بس کہیں سفارش کے ذریعے سے آ گیا ہے، تو نہ اس کو یہ پتہ چلا کہ حق کیا ہے، کس کا حق دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے اس کے بارے میں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس نے یہی نہیں جانا کہ حق کیا ہے تو پھر فیصلہ کیا کرے گا، وہ فیصلہ بھی غلط کرے گا، تو لہذا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو اس طرح پھر آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے عدل و انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات جیسے کہ ہے گواہی کے سلسلے میں بھی، جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس میں بھی عدل و انصاف کا یہ ساتھ دینا ہے کہ جس کا حق ہے اس کے لیے، چاہے وہ اپنے اوپر ہی زد کیوں نہ آتی ہوں، لیکن ہم نے اسی کو ہی پوری طرح اس کو حق ادا کرنا ہے تاکہ حق والے کو حق مل سکے۔ اگر ہم غلط کریں گے، اس سے پیسے لیں گے، دولت لیں گے، تو اس کے لیے جیسے میں حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، کہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، تو یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہ سے ہے، تو ظاہر ہے جس میں بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتی، بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی اس طرح جھوٹی گواہی دے کے کسی کا حق مار دے، تو یہ چیز بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی کی بھی جو عداوت ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس کی بنا پہ تم فیصلہ نہ کرو کہ نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ لوگ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے سے دور ہیں، ہمارے ان سے نفرت کرتے ہیں، تو لہذا ہم ان کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ انتہائی غلط ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم نے فیصلہ عدل کے مطابق کرنا ہے، انصاف کے مطابق کرنا ہے، جس کا فیصلہ ہے اس کو مطابق دینا ہے، اس میں کچھ بھی ہو جائے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ اعلیٰ اللہ تعدلوا، کہ تم اس پہ عدل نہ کرو۔ کتنی ظلم کی بات ہوگی، زیادتی کی بات ہوگی، صرف اپنی مصلحت دیکھتے ہوئے، اپنا تعلق دیکھتے ہوئے تم نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوبارہ پھر کہا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، انصاف کرو، تقوی سے زیادہ قریب تر ہے، انتہائی قریب تر ہے، کہ اس میں تمہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ جو شخص جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تفویض کیا ہے، اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، حق کے ساتھ کرے، عدل کے ساتھ کرے، انصاف کے ساتھ کرے، اور کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہ کرے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نہیں، بالکل اس کی کان بند ہونے چاہیے اس معاملے میں کہ کسی کی بات نہیں سننی۔ جو اس کے سامنے حق آیا ہے، جو بھی حقائق سامنے لائے گئے ہیں، گواہیاں آئی ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ بھی اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں تبھی وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوگا۔ اس نے ان کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، یا اس کا کوئی فیصلہ، تو اس کے لیے بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی اللہ کے ہاں سزا ہے ایسے شخص کے لیے، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ یہی تمہارے کام آئے گا۔ تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے، لیکن اگر تم نے یہ تقوی اختیار نہ کیا، اللہ کا خوف دل میں نہ ہوا، خوف ہوا کسی اور کا کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تمہیں بدنام کر دیں گے، تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی اچھے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ اس نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح فیصلے کیے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے ہماری جتنی بھی عدلیہ کی تاریخ ہے، اس میں وہ لوگ نمایاں ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا شخص ہو، کوئی بھی ان کے مخالف ہو، حکمران ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، جو بھی ہے، اس کے دیکھے بغیر انہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، تو آج بھی تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو پھر کیسے لوگ ان کو بھول سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پھر ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، عدل کا اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہیں سرخرو ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث میں 7 قسم کے
ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں الامام العادل پہلا شخص جو بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ عادل حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور جس کا حق ہے اس کو دیتا ہے، کسی کا حق مارتا نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ اتنا اونچا مقام دے دیا گیا۔ تو لہذا جو بھی شخص جہاں پر بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، جہاں بھی اس سے کسی قسم کی عدل و انصاف کی توقع ہے، تو وہ پھر اس کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں ضرور اس کے بارے میں پوچھو گی کہ یہ مسئلہ تمہارے سامنے پیش کیا تو تم نے اس کا کیا جواب دیا، حق کا ساتھ دیا یا باطل کا ساتھ دیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔